السلام علیکم ایوری ون. ہمارا آج کا ٹاپک ہے واٹ ہیپن ٹو ویورس. لیسن کا نام ہے دا ایج آف انڈسٹریلائزیشن. تو اس ٹاپک میں ہم دیکھیں گے کہ ڈیو ٹو ایمرجنس آف یورپین کمپنیز ویورس اینڈ آرٹیزنس پہ کیا افیکٹ پڑا. ٹھیک ہے. تو جب ایسٹ انڈیا کمپنی فرام برٹین یہاں آئی تو وہ ٹریڈ کے غرض سے آئے تھے. ٹھیک. تو آپ کو پتہ ہے ایٹ دیٹ ٹائم برٹین میں جو تھی کاٹن انڈسٹریز ابھی ایکسپینڈ نہیں ہوئی تھی. تو انڈین فائن جو ٹیکسٹائلز تھے ان کی مارکیٹ میں یورپین مارکیٹ میں بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی. تو کمپنی نے کیا کیا, دے کیپ ایکسپینڈنگ دیز ٹیکسٹائلز اینڈ ایکسپورٹ دیم فرام انڈیا. تو ابھی جو کمپنی کے لیے اتنا آسان نہیں تھا کہ ان کو ریگولر سپلائز آف گڈس ملے, کس کے لیے, ایکسپورٹ کے لیے. تو کیونکہ وہاں پر ان کو بہت زیادہ کمپٹیشن فیس کرنا پڑتا تھا فرام ڈچ, پرتگیز, فرینچ, ٹھیک ہے, اینڈ ادر لوکل ٹریڈرس ان دا مارکیٹ. اور ویورز اور سپلائی مرچنٹس جو تھے ان کو بارگیننگ کے آپشنز بھی ملتے تھے وہاں پر. تو وہ پھر اپنا پروڈیوس جو ہے وہ اسی کو بائی کرتے تھے جو سیل کرتے تھے, جو ان کو اچھے بائرس ملتے تھے, اچھے پرائسز دیتے تھے. ٹھیک ہے. تو کمپنی کے جو آفیشلز تھے وہ کنٹینیوسلی کمپلین کرتے تھے, وہ لیٹرس لکھتے تھے جو لنڈن میں بیٹھے تھے ان کو, کہ ان کو بہت زیادہ ڈفیکلٹی ہو رہی ہے سپلائی کی اینڈ ہائی پرائسز کی بھی وہ کمپلیننگ کرتے تھے. تو جب ایسٹ انڈیا کمپنی جو برٹن سے, جب انہوں نے اسٹیبلش یہاں پر پولیٹیکل کنٹرول اسٹیبلش کیا تو انہوں نے کیا کیا, پہلے ایسرٹ مونوپولی رائٹ ٹو ٹریڈ. اس وجہ سے انہوں نے ایک ڈیولپ کیا سسٹم آف مینجمنٹ اینڈ کنٹرول, جس وجہ سے انہوں نے پہلے ایلیمنیٹ کیا کمپٹیشن کو, کنٹرول کیا کاسٹ کو, اینڈ انہوں نے انشور کیا ریگولر سپلائز آف کاٹن اینڈ سلک گڈس. تو یہ اٹ ہیپنز ان سیریز آف اسٹیپس. پہلا یہ تھا کہ کمپنی نے پہلے ٹرائی کیا کہ ایلیمنیٹ کیا جو ایگزسٹنگ ٹریڈرز تھے یا بروکرز تھے جو اس ٹریڈ کے ساتھ, کس ٹریڈ کے ساتھ, ٹریڈنگ آف کلوتھ کے ساتھ وابستہ تھے. تو انہوں نے ڈائریکٹ کنٹرول کیا اوور دا ویورس. تو انہوں نے ڈائریکٹ کنٹرول کے لیے انہوں نے کیا اپوائنٹ کچھ پیڈ سرونٹ جن کو گومستہ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو پیڈ سرونٹس جن کو گومستہ بھی کہا جاتا تھا, ان کا کام یہ تھا کہ پہلے تو وہ سپروائز کرتے تھے ویورس کو, اینڈ سپلائی جو ہوتے تھے ان کو بھی کلیکٹ کرتے تھے, اور پھر وہ کوالٹی جو تھی کلوتھ کی ان کا کام ہوتا تھا کہ وہ اس کو بھی ایگزامائن کرے. سیکنڈ یہ تھا کہ ویورز جو تھے وہ ڈیل کرتے تھے ڈفرینٹ بائرس کے ساتھ. ٹھیک ہے. ان کو وہاں پر بارگیننگ ہوتی تھی اور پھر وہ اپنا پروڈکٹ ان کو سیل کرتے تھے جو ان کو بیسٹ پرائسز دیتے تھے. تو کمپنی نے ان کو بھی پریونٹ کیا اس سے. تو ون وے واز کہ انہوں نے ایڈوانسز سسٹم آف ایڈوانسز لانچ کیا. تو جب بھی آرڈر پلیس ہوتا تھا تو یہ ویورس کو کچھ لون دیتے تھے تاکہ وہ را مٹیریل پرچیز کر سکے فار دا پروڈکشن. ٹھیک ہے. تو جو بھی لون لیتا تھا فرام گومستہ, تو جو کمپنی ان کو دیتی تھی اوبویسلی, تو اس کو پھر وہ اپنا جو پروڈیوس تھا اسی گومستہ کو دینا پڑتا تھا. تو وہ کسی اور ٹریڈر کے ساتھ اس کا لین دین نہیں رکھ سکتا تھا. تو جب یہ ٹیکسٹائلز کی ڈیمانڈ بڑھنے لگی تو ویور جو تھے وہ زیادہ زیادہ ایڈوانس لینے شروع کیے, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ہمیں زیادہ زیادہ پروفٹ ملے گا. ٹھیک ہے. تو بہت سارے ویورز کے پاس اسمال پلاٹ آف لینڈ بھی تھا, تو وہ ویونگ کے ساتھ ساتھ وہاں پر کلٹیویشن بھی کرتے تھے, اور جو ان کو پھر وہاں سے ملتا اس سے وہ اپنی فیملی کے جو نیڈس تھے وہ فلفل کرتے تھے. تو اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے وہ بھی لیز آؤٹ کیا وہ لینڈ, اور انہوں نے سارا ٹائم اپنا کس میں انویسٹ کیا, ویونگ میں. ویونگ جو ہے اس میں بہت زیادہ لیبر لگتا ہے, تقریباً ساری فیملی جو ہے وہ اس میں کام کر سکتی ہے, چلڈرن ہو یا وومین ہو, کیونکہ اس میں ڈفرینٹ سٹیجز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈفرینٹ سٹیجز آف دا پروسیسز ہوتے ہیں جس میں یہ سارے جو ہے فیملی میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کی ضرورت پڑتی ہے. تو اب جو ڈفرینٹ ویونگ ولیجز تھے وہاں پر کلیشز بھی ہوئے بٹوین ویورس اینڈ گومستاز کے بیچ. تو ریزن کیا تھا, تو جو سپلائی مرچنٹس پہلے ہوا کرتے تھے وہ انہی گاؤں میں
رہتے تھے جہاں پر وہ ویونگ کا کام چلا رہا تھا، ویونگ ولیج کیونکہ وہاں پہ رہتے تھے، تو ان کا جو کلوز کنٹیکٹ رہتا تھا ویورز کے ساتھ، وہ ان کے نیڈز جو ہیں یا ان دا ٹائم آف کرائسس ان کی ہیلپ کرتے تھے. لیکن جو گومستاز تھے وہ آؤٹ سائڈرز تھے، ان کا کوئی لانگ ٹرم سوشل لنک نہیں تھا ود دا ولیج، تو وہ ایک سپاہی کی طرح ایروگینٹلی کام کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ ویورز کو پنش کرتے تھے اگر وہ سپلائی میں ان کو دیری ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے، تو ویورز جو اور سیکنڈ واز کے ویورز جو اسپیس آف بارگین فار پرائسز تھا وہ بھی ان کو کیا ان کا ختم ہوا، تو وہ ڈفرینٹ بائرز کو سیل کر سکتے تھے. لیکن جب انہوں نے لونز لیے تو اب ان کو ٹائی کیا گیا کمپنی کے ساتھ، ان لونز نے ان کو وین دے ایکسیپٹ لون، جس وجہ سے کیا ہوا دے ور ٹائڈ ٹو دا کمپنی. ٹھیک ہے، تو اور دوسرا یہ تھا کہ جو پرائسز ان کو کمپنی دیتی تھی وہ بہت زیادہ کم تھے، تو جس وجہ سے گومستاز اور ان کے بیچ میں لڑائیاں ہوتی رہتی تھی. تو اس وجہ سے کیا ہوا، جو ویورز تھے انہوں نے اپنے ولیج چھوڑے، مائگریٹ کیا اور ڈفرینٹ ولیجز میں جا کر انہوں نے لوم سیٹ کیے. ٹھیک ہے، تو آدھوں نے وہاں پر اپنے ولیجر چھوڑ کے دوسری جگہ پہ جا کے کچھ اور کام کیا، تو آدھوں نے وہاں پر ریوولٹ کیا اگینسٹ کمپنی اینڈ اٹ از آفیشلز. تو اوور دا ٹائم کیا ہوا، ویورز جو تھے انہوں نے ریفیوز کیا لون لینا اور انہوں نے اپنے ورک شاپ جو تھے وہ بند کیے، جس وجہ سے انہوں نے پھر سے وہ ایگریکلچر لیبر جو ہے وہ ٹیک اپ کرنا پڑا. تو ہم لاسٹ پہ اگر کنکلوژن دیکھیں تو کاٹن ویورز کو بہت زیادہ پرابلمز جو ہے وہ فیس کریں، کاٹن ہو یا سلک ہو، تو جو کلوتھ کے ساتھ وابستہ تھے تو ان کو بہت زیادہ پرابلم جو ہے وہ فیس کرنی پڑی ڈیو ٹو ایمرجنس آف ایسٹ انڈیا کمپنی فرام برٹین. تھینک یو.